بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دماغ ہمیں ہر حال میں جینے کیوں نہیں دیتا؟ ایک سبق آموز اسلامی کہانی۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا، لیکن مدینہ کی گلی کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک نوجوان حمزہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ حال میں نہیں تھا۔ اس کا دماغ کبھی ماضی میں جا رہا تھا، اور وہ ماضی جہاں اس نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں وہ موقع نہ گواتا۔ پھر اچانک اس کا دماغ مستقبل کی طرف بھاگنے لگتا۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تو، اگر میرا کل خراب ہو گیا تو۔ حمزہ کا جسم بستر پر تھا مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اسی بے چینی میں اس نے فجر کی اذان سنی۔ وہ وضو کے لیے اٹھا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد میں ایک بزرگ عالم حسن بصری اکثر فجر کی بعد لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ حمزہ بھی خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بزرگ نے حمزہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا تمہارا جسم یہاں ہے لیکن تمہارا دل کہیں اور ہے۔ حمزہ حیران رہ گیا، جی آپ نے کیسے پہچانا؟ بزرگ نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ جو شخص حال میں جیتا ہے اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، اور جو ماضی اور مستقبل میں قید ہو اس کے چہرے پر بے چینی ہوتی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت، میرا دماغ مجھے حال میں جینے نہیں دیتا، ماضی کی غلطیوں پر پچھتاتا رہتا ہوں اور مستقبل سے ڈرتا رہتا ہوں۔ بزرگ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر ایک مثال دی، بیٹا فرض کرو تم ایک دریا کے کنارے کھڑے ہو، دریا کا پانی مسلسل بہہ رہا ہے، جو پانی گزر گیا کیا تم اسے واپس لا سکتے ہو؟ حمزہ نے سر ہلایا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بزرگ نے کہا، اور جو پانی ابھی آیا ہی نہیں، کیا تم اسے ابھی چھو سکتے ہو؟ نہیں۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، تو پھر تم کیوں اس پانی کے بارے میں سوچتے ہو جو جا چکا ہے، جو ابھی آیا ہی نہیں؟ تمہارے پاس صرف وہ پانی ہے جو ابھی تمہارے سامنے بہہ رہا ہے، یہی حال ہے۔ حمزہ خاموش ہو گیا، یہ الفاظ اس کے دل میں اترنے لگے۔ بزرگ نے مزید فرمایا، دماغ ایک عجیب مخلوق ہے، یہ ہمیشہ تمہیں دو جگہوں پر لے جاتا ہے، یا تو ماضی میں تاکہ تم افسوس میں جیو، یا مستقبل میں تاکہ تم خوف میں جیو، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم حال میں جیو۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، اللہ حال میں جینے کو کیوں پسند کرتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، کیونکہ حال ہی وہ لمحہ ہے جہاں تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ پھر انہوں نے ایک اور مثال دی، جب تم نماز پڑھتے ہو لیکن تمہارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے تو کیا تمہیں وہی سکون ملتا ہے؟ حمزہ نے فوراً جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں۔ اور جب تم پوری توجہ سے حال میں رہ کر نماز پڑھتے ہو تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ حمزہ کی آنکھیں چمک اٹھی، ایسا لگا جیسے دل ہلکا ہو گیا، جیسے سکون مل گیا ہو۔ بزرگ نے فرمایا، یہی راز ہے، یہ سکون ہمیشہ حال میں ہوتا ہے، بے چینی ہمیشہ ماضی یا مستقبل میں ہوتی ہے۔ حمزہ اب غور سے سن رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، شیطان تمہیں حال سے دور رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ حال میں تم مضبوط ہوتے ہو، حال میں تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، حال میں تم شکر کرتے ہو، لیکن جب تم ماضی میں جاتے ہو تو تم افسوس میں ڈوب جاتے ہو، اور جب تم مستقبل میں جاتے ہو تو تم خوف میں ڈوب جاتے ہو۔ حمزہ کے دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہونے لگی۔ اس نے پوچھا، کیا ہمیں ماضی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے؟ بزرگ نے حکمت سے جواب دیا، ماضی سے سبق لو لیکن اس میں زندہ مت رہو، اور مستقبل کے لیے منصوبہ بناؤ لیکن اس سے ڈرو مت، کیونکہ ماضی گزر چکا ہے، مستقبل ابھی آیا ہی نہیں، اور حال ہی تمہاری اصل زندگی ہے۔ پھر بزرگ نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا، یہ پتھر تمہارا ماضی ہے،
انہوں نے اسے پیچھے پھینک دیا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کہا، یہ مستقبل ہے، تم اسے ابھی پکڑ نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا، اور یہ حال ہے، یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس بار یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی خود مشکل بنا رہا تھا۔ وہ ایسے لمحوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ختم ہو چکے تھے، اور ایسے لمحوں سے ڈر رہا تھا جو ابھی آئے ہی نہیں۔ اسی دن سے حمزہ نے ایک فیصلہ کیا، جب بھی اس کا دماغ ماضی کی طرف جاتا وہ خود سے کہتا، یہ گزر چکا ہے، اللہ نے اسے ختم کر دیا ہے۔ اور جب بھی اس کا دماغ مستقبل سے ڈرتا وہ کہتا، میرا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر سکون آنے لگا۔ اب جب وہ نماز پڑھتا تو پوری توجہ سے پڑھتا، جب وہ کھانا کھاتا تو شکر کے ساتھ کھاتا، جب وہ اپنے والدین سے بات کرتا تو پوری توجہ سے بات کرتا۔ اب وہ واقعی جینے لگا تھا۔ ایک دن وہ دوبارہ بزرگ کے پاس گیا اور کہا، حضرت، میری زندگی بدل گئی ہے، اب میرا دماغ مجھے پہلے کی طرح پریشان نہیں کرتا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اب تم دماغ کے غلام نہیں رہے بلکہ تم اس کے مالک بن گئے ہو۔ پھر انہوں نے آخری نصیحت کی، یاد رکھو، سب سے قیمتی چیز وقت نہیں بلکہ حال ہے، کیونکہ وقت تو ماضی اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے، لیکن زندگی صرف حال میں ہوتی ہے۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند ویسے ہی چمک رہا تھا، لیکن آج اس کا دل بھی چمک رہا تھا۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ سکون کہیں باہر نہیں بلکہ حال کے اسی لمحے میں ہے۔ سبق: ہمارا دماغ ہمیں حال میں جینے نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہمیں یا تو ماضی کے افسوس میں قید رکھتا ہے یا مستقبل کے خوف میں۔ لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ ماضی اللہ کی تقدیر تھا اور مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اصل سکون صرف حال میں ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے، اور اسی لمحے کو مکمل طور پر جینے چاہیے۔